عالمی کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام اور قابل قدر خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج پھر آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلا ایپیسوڈ سنا ہوگا۔ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کفار مکہ نے کس کس طرح کی رکاوٹیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے کھڑی کی، آپ کے مشن کو کس کس طرح سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ برابر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے کی طرف رواں دواں رہے۔ آپ کے صحابہ نے بھی ثبات قدمی کا ثبوت دیا۔ کافر جل بھن رہے تھے، بغض و نفرت کی آگ میں ابلے جا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں بھلایا، آگے کی طرف قدم بڑھاتے رہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ عطا فرمائے تو دعوت توحید کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جیسا کہ صحیح بخاری باب اسلام عمر بن الخطاب میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس وقت سے لے کر ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ تک میں کھلے طور پر نماز پڑھنے کے لیے قدرت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر آیا، ہم کھلے طور پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، خانہ کعبہ کا آزادانہ طور پر ہم طواف کرنے لگے، ہم مسجد حرام میں آزادی کے ساتھ حلقے بنا کر بیٹھنے لگے، اور اگر ہمیں کوئی چھیڑتا تو ہم اس کا انتقام لیتے، اس کے بعض مظالم کا جواب بھی دیتے۔ ناظرین کرام، ان بیانات سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان معزز اور دلیر شخصیتوں کو اسلام کی دولت دے کر اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، لیکن کفار مکہ بھی اپنی محض آرائیوں میں تھکے نہیں، ان کی سودے بازیاں برابر جاری رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک سفیر بھیج کر آپ سے سودے بازی کی ایک اور کوشش کی۔ اس بات کا ذکر ابن اسحاق نے تاریخ ابن ہشام میں کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا سفیر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ آیا، یہ ان کا بہت ہی چرب زبان آدمی تھا، بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اسے معلوم تھا، لوگوں کو کس طرح سے اپنی باتوں سے مرعوب کیا جائے اس کے حربے اس کے پاس تھے، تمام قسم کی فنکاریوں سے واقف تھا۔ یہ عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے: محمد بن عبداللہ، اگر آپ سنو تو میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: عتبہ کہو۔ عتبہ کہو، کیا بات ہے؟ عتبہ نے اپنی بات کہنی شروع کی، کہا: ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ دعوت و تبلیغ، یہ مشن لے کر جو آپ اٹھے ہو، اس سے مقصد آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے مالدار انسان بن جاؤ تو بس زبان کھولو، ہم آپ کے پاس اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار انسان بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ کی اس دعوت و تبلیغ کا مقصد، آپ کے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار اور ہمارے پیشوا بننا چاہتے ہو، تو ہم آپ کو مکے کی سرداری بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو اپنے تمام معاملات میں مشورہ آپ سے کیا کریں گے اور آپ کی ہم سنیں گے، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اور اگر آپ اس مشن کو اس لیے چلا رہے ہو کہ آپ کو کوئی پاگل پن ہے، آپ پر کہیں سے کوئی جن اور شیطان آتا ہے، آپ پر جنون اور پاگل پن ہے، آپ اس طرح سے آسیب زدہ ہو، تو بس کہو، ہم لوگ
اپنی پونجی اتنا خرچہ کریں گے آپ کے علاج کے لیے کہ آپ شفا یاب ہو جاؤ گے، جب تک آپ کو شفا نہیں ملے گی ہم برابر آپ کا علاج کراتے رہیں گے، یہ انتظام میرے ذمہ ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا، اے عتبہ کیا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جب عتبہ اپنی بات کہہ چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حامیم سجدہ کی چند آیات آپ نے پڑھی، اور آپ جب اس آیت پر پہنچے جس میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں سننے کے بعد بھی یہ لوگ روگردانی کرتے، منہ پھیرتے ہیں، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑک اور گرج سے ڈرا رہا ہوں جو عاد اور سمود کو آ کر جس نے دبوچا تھا۔ عاد اور سمود کی طرح کڑک اور گرج کی وارننگ میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عتبہ کھڑے ہو کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ایسا نہ کریں، اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، آپ نے کہا عتبہ تمہیں جو کچھ سننا تھا تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اس کے بعد عتبہ وہاں سے اٹھے اور کفار قریش کی جو مجلس لگی ہوئی تھی واپس لوٹ کر جانے لگے۔ کفار قریش نے دور سے عتبہ کو دیکھا اور کہا عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر میں عتبہ آ کر بیٹھے، لوگوں نے پوچھا ابو الولید کیا خبر ہے؟ عتبہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے اب تک ویسا کلام نہیں سنا۔ وہ کلام نہ تو شاعری ہے، نہ تو جادوگری ہے اور نہ ہی کہانت۔ مکے والو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کلام کے ذریعہ مستقبل میں کوئی انقلاب رونما ہو کر رہے گا۔ کفار قریش کہنے لگے ابو الولید تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، تم بھی ان کے فیور میں آ گئے ہو۔ عتبہ نے جواب دیا کہ محمد کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں تو میری یہی رائے ہے، اب تم جو چاہو کہو۔ بہرحال یہ کفار مکہ کی ایک اور کوشش تھی مذاکرات کے ذریعے کہ ہو سکتا ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روک دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنے مشن کو انہوں نے جاری رکھا اور آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن آپ کے چچا ابو طالب کو برابر یہ چیز ستا رہی تھی کہ لگتا ایسا ہے کفار قریش کہ ہمارے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ ابو طالب نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے اوجھڑی لا کر رکھ دی ہے۔ ابو طالب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عقبہ نے آپ کے گردن میں اپنی چادر لپیٹ کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا ہے۔ ابو طالب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ عمارہ بن ولید کو لے کر آئے تھے اور میرے بھتیجے سے بدلنا چاہتے تھے اور میرے بھتیجے کو لے جا کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ابو طالب بہت فکر مند ہو گئے، اپنے بھتیجے کو لے کر بڑی فکر ان کو ستانے لگی۔ تو انہوں نے اپنے جد امجد عبد مناف سے جو دو اولادیں تھیں، ہاشم اور مطلب، ان دونوں خاندانوں کو آپ نے بلایا۔ آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دعوت دی، وہ تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے، ان کے مسلمان بھی آئے، ان کے کافر بھی آئے، اور اس طرح ابو طالب نے ان کے مجمع میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے تعلق سے ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بھتیجے کے تعلق سے فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ان کے دشمن ان کو آ نہ دبوچیں، ایسے میں نہ حمزہ ان کے کام آ سکیں، نہ عمر بن خطاب ان کا دفاع کر سکیں، نہ کوئی اور ان کو بچا سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہو کر میرے بھتیجے کا دفاع کرنے کے لیے عہد کرو، پیمان کرو، اس لیے کہ یہ صرف میرا رشتہ دار نہیں، آپ تمام کا سپوت ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ میرا بہت بڑا تعاون ہوگا۔ چنانچہ ابو طالب کی اس پیشکش پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد نے، چاہے وہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سب نے بیک زبان ہو کر کے اتفاق کیا اور کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم سب آپ کے مددگار ہیں، آج سے ہم سب بالکل محمد بن عبداللہ کا اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح سے آپ کر رہے ہو۔ لیکن انہی دونوں قبیلوں کا ایک فرد ابو لہب وہ باہر نکل گیا
اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ابو لہب جا کر دشمنوں سے مل گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں رچنے لگا۔ یہ میٹنگ تھی جس میں باتفاق رائے یہ چیز عمل میں آئی کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے عہد و پیمان کیا۔ ناظرین، باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں یوں گیا اور یوں آ گیا۔ آپ بیٹھے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی حفاظت اور حمایت کے لیے میٹنگ بلائی، اور آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آج سے آپ سب مل کر میرے بھتیجے محمد کی حمایت میں آواز بلند کرو گے، ان کا دفاع کرو گے، اور ہم سب مل کر ان کے حمایت میں رہیں گے، تاکہ مکہ کا کوئی بھی خاندان مل کر بھی چاہے کہ انہیں قتل کرے وہ اس کی جرات نہ کر سکے۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام مسلم اور تمام کافر سبوں نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ابو طالب، ہم آپ کی پیشکش قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کے بھتیجے کا دفاع بالکل اسی انداز میں کریں گے جیسا آپ کر رہے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کی سازشوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ زخرف سورۃ نمبر 43 کی آیت نمبر 79 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ کیا وہ
کسی بات کا تہیہ کر چکے ہیں؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو ہم بھی کسی بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کفار و مشرکین نے کسی بات کا عزم کیا ہوا ہے کہ وہ محمد کو قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے بھی ایک تدبیر کر لی ہے کہ ان کا دفاع کریں گے اور ان کو بچائیں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے گویا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور انہوں نے آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھا لیا۔ لیکن کفار مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو یہ بات ان کے لیے بہت گراں گزری، بہت زیادہ دشوار ترین ان کے لیے ہو گئی۔ اس سے پہلے اس بات سے بھی انہیں دھچکا لگا تھا کہ حضرت حمزہ اسلام لے آئے ہیں، اس بات سے بھی ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ اس بات کا بھی کوس رہے تھے کہ محمد نے ہماری کوئی پیشکش بھی قبول نہیں کی، جو بھی ہم نے کہا محمد نے اس کو ٹھکرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تجویز جسے ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس رکھی تھی، جس میں تمام نے بیک زبان ہو کر اتفاق کر لیا کہ ہم آپ کے بھتیجے کا دفاع کریں گے، اس کی بھی خبر جب کفار مکہ کو ہوئی تو بالکل وہ بوکھلا اٹھے۔ کیا ہوگا؟ ابھی تک وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ان کے منصوبے بدل گئے، اب انہوں نے قتل کی راہ چھوڑ دی، انہوں نے ایک دوسرا منصوبہ تیار کیا۔ کیا ہے وہ منصوبہ؟ اس منصوبہ کے لیے انہوں نے تمام مکے والوں کو جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اس عہد و پیمان سے متفق نہیں تھے، تمام مکے والوں کو انہوں نے وادی محصب میں جمع کیا، میٹنگ کی، انہیں اس بات کی خبر دی کہ دیکھو اب جب کہ معاملہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت میں بنو ہاشم ایک ہو گئے ہیں، تمام بنو مطلب ایک ہو گئے ہیں، اسلام اور کفر پر چلنے والے تمام افراد نے ان کی حمایت کا بیڑا اٹھا لیا ہے، تو اب ایسے میں قتل کرنے کی تجویز یہ درست نہیں ہوگی، ورنہ اس وادی کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ہمارے اپنے لوگ بھی قتل ہوں گے، اس لیے کہ تمام بنو ہاشم اور تمام بنو مطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کا دفاع کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہے اور یہ عہد و پیمان کر کے اٹھے ہیں ابو طالب کے پاس۔ تو پھر کیا ہو؟ تجویز رکھی گئی۔ کفار مکہ نے کہا تجویز یہ ہے کہ اب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ایک دستاویز لکھی جائے اور اس دستاویز کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے۔ اس پر ان لوگوں کا اتفاق ہوا۔ اس دستاویز میں کیا بات لکھی جائے، ان نکات پر بھی انہوں نے غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے نکات یہ ہوں گے کہ اب ہم بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ کسی طرح کا میل جول نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ہاں شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ہاں آئیں اور جائیں گے، نہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، نہ ہم ان کے ہاں کھائیں پیئیں گے، نہ ان کے کسی اور خوشی اور غم کے موقع پر ہم ان کے ہاں جائیں گے، حتیٰ کہ ہم خرید و فروخت بھی ان سے نہیں کریں گے، نہ کوئی چیز ہم دیں گے، نہ کوئی چیز ہم ان سے لیں گے، اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے اس وقت تک جب تک وہ محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تجویز صحیفہ کی شکل میں لکھ دی گئی اور اس کو خانہ کعبہ پر لے جا کر لٹکا دیا گیا، مکمل بائیکاٹ کا اعلان ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اب تک جو بھی ظلم و زیادتی کی تھی اس میں سب سے بڑے ظلم کی تجویز یہی تھی کہ مکمل طور سے بنو ہاشم، بنو مطلب، ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور سے بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو لے کر گھاٹی میں محصور اور مقید ہو گئے، وہاں پر اناج تک نہیں جاتا تھا، وہاں پر بچے اور عورتیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتی تھیں، ان کو کھانا میسر نہیں آتا تھا، لوگ کھانے کے لیے کبھی درخت کی پتیاں لیتے اور کبھی کوئی اور چیز کھا کر کے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے، درختوں کی چھالیاں تک چبایا کرتے تھے، اور ان کے رونے کی آوازیں، بھوک پیاس سے تڑپنے کی آوازیں وادی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں۔ یہ حال ہو گیا تھا اور مکے والوں نے اس بڑے ظلم کی ٹھان لی تھی اور مکمل ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے ہٹ گئے؟ کیا آپ نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا؟ نہیں،
اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے ساری قربانیاں آپ نے دی، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والوں نے بھی دیں، اور ابو طالب کی اس گھاٹی میں 3 سال تک محصور ہو گئے، 3 سال تک اس میں مصیبت کے دن ہونے کاٹے۔ صرف جب اشہر حرم آتے تھے، حرمت والے مہینے جب شروع ہوتے تھے، جن کے تقدس کے قائل کفار مکہ بھی تھے کہ اس میں وہ اپنے دشمنوں سے بھی لڑنا اور ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں کا، ان حرمت والے مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر آتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں آپ شیب ابی طالب سے باہر نکلا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے، لیکن اس وقت بھی یہ اوباش آپ کے پیچھے ہو جاتے، خاص طور سے ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور جب کبھی آپ کسی کو دعوت توحید دیتے تو یہ کہتا تھا یہ انسان پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، دیکھو اس کی باتوں میں مت آنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، آپ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، برابر ان تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے، ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ حج کے مہینوں میں آنے والے حاجیوں کو اللہ کی توحید بتاتے رہے، ان کو دعوت اسلام پیش کرتے رہے۔ ان ایام میں اس قدر سختیاں ہوئیں کہ بہت سارے کفار جنہوں نے اس دستاویز پر سائن کیے تھے، اس عہد و پیمان پر جنہوں نے اتفاق کیا تھا، ان میں بھی کچھ خدا ترس لوگ تھے، انہوں نے چپ کے اناج بھیجنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیہوں بھیجنا چاہا، گیہوں پارسل کرنا چاہا۔ اتفاق سے ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل نے رکاوٹ ڈالی کہ یہ گیہوں آپ نہیں بھیج سکتے، آپ نے معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے کہ ہر طرح سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہم بائیکاٹ کریں گے، کوئی رو رعایت نہیں کریں گے، اس لیے آپ یہ گیہوں اپنی پھوپھی کو نہیں بھیج سکتے۔ لیکن حکیم بن حزام اس پر اڑے رہے کہ ہمیں بھیجنا ہے، اور ابو البختری نے ان کی حمایت کی کہ نہیں، انہیں بھیجنے دو۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ گیہوں بھیجا گیا۔ چوری چھپے لوگوں کے پاس اناج پہنچا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں یعنی ابو طالب کی گھاٹی میں رہتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو مطلب اگر چاہتے تو وہ غلے خرید سکتے تھے، لیکن کفار مکہ کی شرارت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ اپنا غلہ ان سے نہیں بیچتے تھے، دوسرے اگر باہر سے کسان لوگ اپنے غلے جات لے کر آتے اور بنو ہاشم یا بنو مطلب کے لوگ جا کر ان سے خریدنا چاہتے تو وہ ان کا دام بڑھا دیتے، زیادہ دام ان کو دے کر کفار مکہ اس کو خرید لیتے اور اس طرح اسٹور کر لیتے، بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ہاں نہیں جانے دیتے، اور اس طرح سے ان کی زندگی بہت ہی تنگ ہو گئی، لوگ بھوکوں سے تڑپنے لگے، ان کے بچے اور بیویوں کے رونے کی آوازیں وادی کے باہر تک آنے لگیں، اور اس طرح سے کچھ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے خدا ترسی عطا فرمائی تھی، جن کے دلوں میں رحم تھا، ان میں سے کچھ لوگ تیار ہوئے، جن میں سب سے پہلے ہشام بن عمرو ہیں، اسی طرح سے ابو البختری ہیں، اسی طرح سے زہرہ بن ابو امیہ ہیں، اور مطعم بن عدی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ آخر ہمارے بھائی یہ رشتہ دار ہی تو ہیں، یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ بھوکے رہیں، تڑپیں اور چلائیں، اور ہم لوگ ان کے بغل میں رہ کر پیٹ بھر کر کے کھائیں اور پئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی میٹنگ ہوئی اور اس کا ایک خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح سے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے لکھے ہوئے دستاویز کو گھن لگ جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیز کھا جاتے ہیں، اور اس طرح اس صحیفے کو کچھ خدا ترس لوگ چاک کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ ہمیں آج اجازت دیجیے کیونکہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔